اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے میرے عزیزوں کو السلام علیکم۔ آج دل چاہا کہ خمس کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے۔ ہر مومن کے مال میں، ہر مومن کی کمائی میں سادات کا اور وقت کے امام کا حصہ ہے، جس کو ادا کرنا واجب ہے۔ کوئی افراد اپنے مہینے بعد خمس کا حساب کرتے ہیں، کچھ اپنی سالانہ تاریخ رکھ لیتے ہیں، اس پہ خمس کا حساب کرتے ہیں۔ کوئی بھی خمس کے بارے میں سوال ہو یا کوئی بات جو سمجھ نہ آتی ہو وہ پوچھنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں اگر لکھیں گے تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد آپ کو جواب سے آگاہ کیا جائے۔ خمس نکالنا بھی ایک مرحلہ ہے اور خمس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ یہ نہیں کہ خمس نکالنا میرے پہ واجب ہے، میں نے خمس نکال دیا۔ مستحق تک خمس کا پہنچانا، جو واقعی مستحق ہو، یہ بھی ہمارے پر لازم ہے۔ غیر مستحق کو اگر ہم بغیر تحقیق کے خمس دیتے ہیں تو اس سے ایک وہ گروہ جو مستحق ہے وہ خمس سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ اگر ہم نے بغیر تحقیق کے خمس کسی کو دے دیا اور وہ مستحق نہیں تھا تو ہمارا خمس ادا ہوا ہی نہیں، ہمارے پہ وہ اپنا واجب ویسے کا ویسے کھڑا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ میں ابو طاہر ملتا ہے، خراسان کا رہنے والا تھا، سب اس کو ابو طاہر خراسانی کہا کرتے تھے۔ خراسان میں پروردگار کی عبادت کرتا رہتا اور بہترین اعمال انجام دیتا رہتا کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں مکے جا کے خدا کی عبادت کروں، جتنا زیادہ خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں رہ سکوں اور وہاں پر خدمت انجام دے سکوں۔ یہ اپنا خراسان شہر چھوڑ کر مکہ میں آ کے آباد ہو گیا۔ ابو طاہر صرف عبادت میں مصروف نہیں رہتا تھا، جو بھی مسئلے مسائل کسی کے حل کر سکتا تھا، لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، ان کے مسائل کو حل بھی کرتا تھا، ان کی جس طریقے سے بھی معاونت ہو سکے وہ کرتا تھا، اور عبادت بھی پروردگار کی بہترین طریقے سے کرتا تھا۔ پروردگار نے ایک خراسان کے جو افراد ہیں، ایک ان کا چہرے کا وجاہت اس پہ واضح نظر آتی تھی، دوسرا اس کی عبادتوں کا نور اس کے چہرے پہ چمکتا تھا، تو انتہائی پروردگار نے اس کو حسن عطا کیا تھا۔ بہت ایماندار تھا، مکے کے لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھ کے جایا کرتے تھے کہ مکہ میں کوئی شہزادہ کہیں سے ہار کر اپنے تخت کو چھوڑ کر بھاگا، اپنی کل جمع پونجی اپنے ساتھ لے کر۔ بادشاہوں کی جمع پونجی زمین جائیداد یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے کہ وہ رجسٹریاں اور کاغذ اٹھا کے چلتے تھے، ان کے جو جواہرات ہوتے تھے، جو ہیرے ہوتے تھے، وہی ان کی کل کمائی ہوتے تھے۔ وہ بھی اپنی وہ پوٹلی میں بھر کے جو ہے وہاں سے اپنے علاقے سے بھاگا اور یہاں پر مکہ میں آ گیا، یہاں پر آ کے رہنے لگا۔ مکہ میں رہتے ہوئے کہیں پر جانے کا اس کو اتفاق ہوا، کوئی سفر درپیش اس کے آ گیا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو اتنا قیمتی مال ہے یہ میں اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤں، رستے میں لٹ گیا تو میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں ہے، کام مجھے کچھ آتا نہیں، کچھ اور میں کر سکتا نہیں۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا علاقے والوں سے کہ میں اپنی یہ قیمتی امانت ایک رکھوانا چاہتا ہوں تو کس کے پاس رکھواؤں؟ تو سب نے ایک ہی نام لیا کہ یہ ہے تو خراسان کا رہنے والا مگر بہت امانت دار ہے، اس کے پاس اپنی امانت رکھوا دو۔ وہ اپنی امانت اس کے پاس رکھوا کے ابو طاہر خراسانی کے پاس اور خود اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اور جب سفر سے واپس آتا ہے
دروازے پہ دستک دیتا ہے تو ایک بچہ دروازے سے گھر سے باہر آتا ہے۔ یہ شہزادہ پوچھتا ہے کہ تمہارے بابا کدھر ہیں؟ تو وہ بچہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ شہزادے کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے بابا کا انتقال ہو چکا ہے، کہ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو اس نے بڑا حیران ہو کر اور پریشان ہو کر پوچھا کہ میں نے آپ کے بابا کے پاس کچھ امانتیں رکھوائی تھیں، آپ وہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بچے نے کہا ہاں، ہمارے بابا بہت سے لوگوں کے افراد کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، وہ صندوق امانتوں والا لے آیا، لیکن شہزادے نے اس کو دیکھا لیکن اس کے اندر اس کو امانت نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ کسی اور جگہ پہ رکھی ہوگی، لیکن بچے نے کہا کہ نہیں، واحد یہی جگہ ہے جہاں پہ بابا سب کی امانتیں جو ہیں وہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ میرے علم میں کوئی امانت نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے یاد آیا کہ اس نے سن رکھا تھا کہ نیک افراد کی جو ارواح ہیں نا، وہ وادی السلام قبرستان میں جاتی ہیں، وہاں پر اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا میں وادی السلام جاؤں گا، وہاں پر جا کے ابو طاہر کے ساتھ اس کو ڈھونڈوں گا، اس کی روح کو کہوں گا کہ مجھے بتائے کہ میری اتنی قیمتی امانت تو نے کس جگہ پر رکھی ہے، میری رہنمائی کرے۔ وہ شخص وادی السلام چلا گیا اور کئی دن تک، یہاں تک ملتا ہے تقریباً 40 دن تک یہ متواتر وادی السلام جا کے ابو طاہر کو آوازیں دیتا تھا اور پکارتا تھا کہ ابو طاہر تو کدھر ہے، مجھے مل جا، میری امانت کہاں ہے، میری رہنمائی کر، مجھے بتا، میں بڑا پریشان ہوں۔ ایک عالم دین تھے جو اس شخص کو دیکھتے تھے کہ یہ روزانہ مسجد سے جاتا ہے اور وادی السلام میں بیٹھ کر ابو طاہر نامی شخص کو آوازیں دیتا ہے۔ تو اس عالم دین نے پوچھا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ شہزادہ نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اب میں یہاں پر، وہ اتنا نیک بندہ تھا، مجھے یقین ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ یقیناً وادی السلام میں ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، اس کو پکارتا ہوں، وہ میری آواز پہ جواب نہیں دیتا۔ تو عالم دین نے کہا کہ جاؤ ایک دفعہ جا کے وادی بہروت کا بھی چکر لگا لو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ بدکار ارواح رہتی ہیں، گناہگار افراد کی ارواح وہاں پہ رہتی ہیں، وہاں پہ ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وادی بہروت میں وہ رہے، وہ بہت نیک ہے، بہت پارسا ہے، بہت عبادت گزار ہے۔ لیکن عالم دین نے کہا اتنے عرصے سے 30-40 دن سے یہاں پر آتے ہو، چکر لگاتے ہو، آج تک وہ نہیں ملا، تو کیا حرج ہے کہ ایک دفعہ وادی بہروت بھی چلے جاؤ اور وہاں پہ چکر لگا لو۔ تو شہزادے کو اپنا مال چاہیے تھا، اپنی امانت کی قیمت کو وہ جانتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا، وہ وادی بہروت چلا گیا۔ جب اس وادی بہروت کے قبرستان میں گیا اور پہلے ہی دن جا کر جب اس نے آواز دی نا، ابو طاہر خراسانی تو کدھر ہے، تو آ میری مدد کر، مجھے میری امانت کے بارے میں بتا۔ ابھی وہ پکار رہا تھا کہ ایک عجیب و غریب قسم کا شخص جس کا چہرہ جلا ہوا تھا، پورے جسم سے گندے مادے پیپ کی شکل میں وہ نکل رہے تھے، انتہائی خوفناک شکل و صورت کی ایک شخصیت، وہ اس شہزادے کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ اس شہزادے نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس نے آواز دے کے کہا کہ تو رک جا۔ انہوں نے کہا میں نے تجھے نہیں بلایا۔ کہا تو نے ابھی تو مجھے آواز دی تھی ابو طاہر کہہ کر۔ کہا میں نے ابو طاہر کو بلایا تھا، وہ بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ کہا یقین کر میں ہی ابو طاہر ہوں۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وہ جو اپنی امانت کے لیے کہاں سے ہو کر آیا تھا اپنے جواہرات کے لیے، وہ بھول گیا کہ میں نے اس سے کیا لینا تھا۔ اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتا کہ تیرے نیک بندے کی یہ حالت ایسی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں پروردگار کی عبادت بھی کرتا تھا، لوگوں کی مدد امداد بھی کرتا تھا، امانت دار بھی تھا، خائن نہیں تھا۔ 2 گناہ مجھ سے ہو گئے میری زندگی میں جس کی وجہ سے میں یہ عذاب میں ہوں۔ تو شہزادے نے پوچھا ابو طاہر خراسانی سے کہ مجھے بتا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ تیری ساری عبادتیں کام نہیں آئیں اور تو عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کہا کہ میں خراسان سے آیا تھا نا، میں نے اپنے ماں باپ کو کہا تھا کہ میرے ساتھ مکے چلیں، ہم سب وہاں جا کے رہتے ہیں، وہاں پر پروردگار کی عبادت بھی کریں گے اور وہاں پر بستے ہیں۔ لیکن میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ہمارے گھر یہاں پر ہیں، ہمارے بزرگوں کی قبور یہاں پر ہیں، بیٹا ہم اب اس عمر کے حصے میں اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو اور اپنے ملنے والوں کو چھوڑ کے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں ان کو چھوڑ کر وہاں سے آ گیا
اور کبھی پلٹ کے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ میرے والدین کس حالت میں ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، کیا کسی چیز کی انہیں ضرورت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی غمی ہے، کوئی خوشی ہے۔ میں اپنے والدین سے غافل ہو گیا تھا۔ ایک اس چیز کا یہ عذاب مجھ پہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، ایک شخص نے مجھے خمس دیا تھا کہ ابو طاہر کسی مستحق تک پہنچا دینا، تو میں نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کیا، اپنے کسی معاملے پہ خرچ نہیں کیا۔ مجھ سے کوتاہی یہ ہوئی کہ میں نے بغیر تحقیق کے کسی کو خمس دے دیا، اس کا عذاب میرے اوپر اس شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ ہم لوگ خمس نکالنا، یہ پروردگار کسی کسی کو توفیق عطا فرماتا ہے، بڑا کمال ہے۔ اور خمس نکالنا اگر کیلکولیٹر سے نکالیں گے تو مال میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ مائنس کرنا پڑتا ہے۔ کیلکولیٹر سے جب بھی مائنس کریں گے وہ باقی رقم کو کم بتائے گا، لیکن جب شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خمس کا حساب کیا جائے گا تو یقیناً خمس نکالنے والا ہمیشہ منافع میں رہے گا، کبھی اس کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ پروردگار ہم کو اپنے اس خمس والے عمل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات کو جاننے، اس کے احکامات کو پڑھنے اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مستحقین تک اپنے خمس اور اپنے واجبات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔